MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جب اس کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ یہ ہوتا اب اللہ کا بندہ اس کے معاملات کو دیکھ کر، اس کے عبادات کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر، اس کے عمل کو دیکھ کر، اس کے اس کی نیتوں کو دیکھ کر، اس کے رہن سہن کو دیکھ کر انسان اللہ کو یاد کر لے۔ یہ پہلی بنیاد ہے ایک مسلمان کے لیے ایمان کے بعد، کہ قرآن کو بنیاد بنا لے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، قرآن کی تعلیم حاصل بھی کرے، قرآن کی تعلیم دوسروں کو حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو سکھائے۔ یہ سب سے خیر والا عمل ہے۔ رد السلام واجب، سلام کا جواب دینا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ واجب کا مطلب ہے کہ اگر چھوڑ دیا جائے تو گنہگار۔ واجب کا مطلب کیا ہے؟ اگر چھوڑ دے کوئی انسان اس واجب کو تو وہ گناہ میں اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ہم پر سلام کرے ہم جواب نہ دیں تو پھر ہم گویا جو گناہ کی راہ ہم نے اختیار کی ہے۔ ہاں، کسی بندے نے سلام کیا السلام علیکم، ہم کہیں گے وعلیکم السلام۔ کسی بندے نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا ضروری ہے۔ اگر ہم صرف جواب میں وعلیکم السلام کہہ دیں اور رحمۃ اللہ نہ کہیں، جب اس کے بندے نے ہمیں دو دعائیں دی، تو پر اللہ کے سلامتی بھی ہو، اللہ کے رحمت بھی ہو، اور جواب بھی ہم صرف اس کو کہیں وعلیکم السلام، تو ہم نے وہاں پر اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا۔ اس نے دو دعائیں دی، ہم نے جواب میں صرف ایک ہی دعا دی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد کے اندر مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنا ایک ماہ جتنا اجر ہے، اس سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ میں ایک مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں۔ اللہ اکبر! یہ ایک ماہ عبادت اعتکاف کی، وہ بھی عام مساجد میں نہیں، مسجد نبوی کے اندر، جتنا اجر ہے، جتنا اونچا عمل ہے، جتنا افضل عمل ہے، اللہ کے پاس جتنا محبوب ہے، اس سے زیادہ محبوب یہ ہے ایک مسلمان بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ذرا آئیے، آپ میرا کام پورا کر دیجئے، ذرا آپ آئیے، ذرا مجھے ریکمنڈیشن دے دیجئے، اس بندے ذرا بات ایک فون کر کے ذرا بتا دیں میں آنے والا ہوں، ذرا میرا وہ کام کر دے۔ یہ حاجت کسی کی پوری کرنا اس ایک ماہ کی عبادت، ایک ماہ کے اعتکاف سے زیادہ افضل۔ کون ہے ہمارے پاس اس طرح کی سوچ رکھنے والا؟ خیر النساء، بہتر خاتون جو شادی شدہ ہو اور اس کا شوہر ایسا ہو کہ جب اس کا شوہر اس پر نظر کرے تو اس کو خوش کر دے، اپنے چال چلن سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی صورت شکل سے، اپنی زینت سے، جس طرح چاہتا ہے شوہر اس طرح وہ رہے، تاکہ شوہر جب اس کو دیکھے تو اس کو خوشی ہو۔ اور ماشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسروں کے لیے بن ٹھنتی ہیں اور شوہر کے لیے وہی جو ہے سڑی جو ہے پرانی، وہ میکسی، وہ اس طرح کے جو پرانے کپڑے، اسی میں جو ہے وہ پورا دن گزارتی ہیں، بلکہ رات بھی اسی میں گزارتی ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے جو شوہر جب چاہتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو خوشی ہو، اس کو خوشی کہاں ہوتی ہے؟ اب خوشی ڈھونڈتا ہے وہ باہر کی عورتوں میں۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایک دردناک المناک بات ہے ہمارے معاشرے کی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد میں خیر والی عورت وہ ہے جس کو جب شوہر نظر ڈالے تو اسے خوش کر دے، وہ تطیعہ اذا امر، جب وہ کسی بات کا حکم دے کرنے کے لیے کہے تو نافرمانی نہ کرے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أيها المسلمون، فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، کبریائی و بڑائی، تمجید و تحمید و تقدیس صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا،
اپنے خاص بندوں میں شامل فرمایا، راہ ہدایت سے نوازا، توحید جیسی عظیم ترین دولت سے سرفراز کیا۔ کروڑا درود سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر اور ان کے آل و اصحاب پر، جنہوں نے ہمیں ہر چھوٹی بڑی جو منفعت ہے دنیا اور آخرت کی ہمیں بتلائی، اور دنیا کے اندر سب سے بہتر کام کون سے ہیں، ایک ایمان والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے افضل ترین امور کون سے ہیں، کون سب سے بہترین لوگ ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں رہنمائی فرمائی۔ حاضرین محترم، حاضرین جمعہ، عنوان آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کے اس خطبے کا عنوان من ہم خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر کن لوگوں کو سب سے خیر والے لوگ، سب سے بہترین لوگ آپ نے فرما دیا۔ جو الفاظ آپ نے استعمال کیے ان کو بتانے کے لیے، یا تو خیر الناس، یا پھر خیرکم، تم میں سب سے بہتر، لوگوں میں سب سے بہتر، یا خیارکم، یا خیار الناس، اس طرح کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت کا بھی ارشاد ہے سورۃ الحج آیت نمبر 77 میں، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، توحید کو اختیار کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور اس توحید کی بنیاد پر خیر کے کام کرو، بہترین کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جتنے بھی خیر کے کام ذکر ہیں اور جن کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین لوگ ہیں، یہ خیر والے لوگ ہیں، یہ بھلائی والے لوگ ہیں، یہ افضل ترین لوگ ہیں جو ارشاد فرمایا، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو توحید کی راہ کو اختیار کر چکے ہوں، کیونکہ شرک کے ساتھ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے جو غیر مسلم ہے اس کو تو کوئی عمل نفع مند نہیں ہے، قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح شرک والا، شرک عقیدے والا، شرکیہ عمل والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے کسی عمل کا کوئی اجر نہیں، ان کا جو بھی عمل ہوگا اس طرح کے لوگوں کا جو اجر ہے اللہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، یا تو کسی مصیبت کو ہٹا کر، یا تو کسی چیز کو ان کو نفع پہنچا کر اس عمل کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے اعمال کا۔ یہ واضح واضح باتیں قرآن کے اندر بھی ہیں، احادیث کے اندر بھی ہیں۔ تو لہٰذا خیر والے لوگ، اچھے لوگ، بہترین لوگ، اچھے اعمال والے لوگ جن کا بھی ذکر کیا گیا ہے احادیث مبارکہ کے اندر، ان میں سب سے عظیم ترین بنیاد وہاں پر توحید ہو، شرک سے انسان دور ہو، تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اللہ قبول فرماتے ہیں، عظیم سے عظیم ترین اجر اس کا عطا فرماتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کائنات میں خیر والا انسان کون تھا، تو وہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو خیر البشر کہا گیا۔ انسانوں میں سب سے خیر والے، سب سے بہترین، سب سے افضل ترین کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے جو نبی ہیں، رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، جن کا لقب ہی امام الرسل ہے، رسولوں کی امام ہے، انبیاء کے امام ہے۔ ان سے زیادہ خیر والا کوئی انسان نہیں، اس لیے کہ انہی سے تمام خیر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رکھا۔ اگر یہ نہ آتے اللہ کی مشیت سے تو پھر جو لوگوں کو خیر کیا ہے پتہ نہیں ہوتا، لوگوں کو توحید کیا ہے پتہ نہیں ہوتا، رب کی پہچان کیا ہے کسی کو نہیں معلوم ہوتی، دین اصل میں کیا ہے اس کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی۔ تو خیر کی جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے بتلایا، سب سے پہلے جو خیر والی کتاب ہے اس کتاب کو ان پر نازل کیا جو قرآن کریم ہے، پھر اپنے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے خیر کی تعلیم آپ نے دلوائی۔
تو سب سے زیادہ عظیم ترین انسان، خیر والا انسان اس کائنات میں کوئی آیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ بھی خیر والے انسان رہے۔ رسول اللہ کے بعد کا مرتبہ ان انبیاء اور رسولوں کا ہے۔ اب اس کے بعد نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے جن صحابہ کو، جن لوگوں کو اللہ نے چنا، جن کو ہم صحابی رسول کہتے ہیں، وہ خیر والے انسان ہیں، وہ خیر والے لوگ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، میرے اصحاب ہیں، اس کے بعد ان کے شاگرد ہیں، اس کے بعد ان کے بعد والے۔ اور ان سب سے بہترین لوگ جو صحابہ ہیں، انبیاء کے بعد جن کا درجہ اللہ نے رکھا ہے، ان کے اندر اگر ہم کیٹیگری وائز اگر خیر والے لوگوں کو ہم فائنڈ آؤٹ کریں تو سب سے پہلے مرتبے پر حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، جو جار غار ہیں، خلیفہ رسول اول ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ دیا جو نبی کے بعد اللہ تعالیٰ کسی صحابی کو مرتبہ دیتے ہیں، تو یہ وہ مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نے پایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر، عثمان، علی، یہ خلفائے راشدین کا مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد عشر مبشرہ کا مرتبہ ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں 10 لوگوں کو آپ نے چن کر کہا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 لوگوں کو فرمایا، تو امت نے اس بات پر اتفاق کیا، امت کے علماء نے، کہ یہ لوگ صحابہ میں افضل ترین ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا بھی اعلان کیا، ان کی مغفرت کا اعلان کیا، وہ ہے اصحاب بدر۔ اعملوا ما شئتم فإنه قد غفرت لكم، اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل بدر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے اور فرمایا تم جو چاہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ فضیلت والے اصحاب بدر ہیں جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد بیعت رضوان جو فتح مکہ سے پہلے والے سال میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ 1400 صحابہ جمع ہوئے تھے، وہ افضل ترین لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے کر آ گئے، ان کا درجہ، ان کا مرتبہ، یہ خیر والے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ صحابہ موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے کیٹیگری وائز خیر والے لوگ ہیں جن کو احادیث مبارکہ کے اندر خیر الناس کے اعتبار سے کہا گیا۔ اور اسی طرح اگر عورتوں کے سلسلے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح الجامع الصغیر کے اندر، خیر نساء العالمین اربع، پورے عالم کے اندر اگر کوئی عورتیں وہ ہیں جو خیر والی ہیں، جو فضیلت والی ہیں، تو وہ ہیں 4۔ آپ نے فرمایا مریم بنت عمران، عیسیٰ علیہ السلام کی امی، یہ۔ پھر اس کے بعد ہم خدیجہ بنت خویلد، فرمایا کہ یہ جو ہے خیر والی عورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، وہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، وہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ ان 4 کو رسول اللہ نے فرمایا کہ خیر نساء العالمین، پورے عالم کے اندر یہ خیر والی عورتیں، ان کا درجہ بلند ہے۔ اب ان کے علاوہ یہ تو عمومی باتیں ہو گئی، اب آئیے ان خصوصی اعمال کی طرف آتے ہیں، یا خصوصی افراد کی طرف آتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیر والا بندہ، یہ بہترین بندہ۔ یہاں خیر سے مراد کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خیر جو ہے ایک عام سا لفظ نہیں ہے، یہ خیر جو افضل افعال التفضیل والا لفظ ہے، یعنی سب سے سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ یہ خیر جو ہے اصل میں اخیر ہے، تو اخیر کو جو ہے تعدیل کر کے خیر کا لفظ بنایا گیا، تو اس کا مطلب سب سے بہترین، تو اس سے بہتر کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک آدمی کو نہیں بتایا، بلکہ احادیث کو میں نے جمع کیا تو تقریباً 15 لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس کا خطاب دیا۔ یہ مطلقاً نہیں ہوں گے، جس فیلڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کہا کہ اس معاملے کے اندر خیر والا، جیسے لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرنے والا خیر والا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا خیر والا، تعلیم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا، دیرنے والا خیر والا، تو ہر ایک کیٹیگری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کا اس کو جو مرتبہ دیا ہے، وہ اس کیٹیگری کے اعتبار سے وہ سب سے جو بہترین آدمی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ 15 قسم کے لوگ کون ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل ترین، سب سے خیر والے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ آئیے ہم چلتے ہیں، پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے اندر ارشاد فرمایا خیرکم، اب یہ تقریباً 15 وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول ای الناس افضل،
ای الناس خیر، اے اللہ کے رسول سب سے خیر والا بندہ کون ہے؟ مختلف موقعوں پر مختلف صحابہ نے پوچھا تو آپ نے مختلف موقعوں پر یہ جوابات دیے ہیں۔ تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ پہلی بنیاد ہے ایک مسلمان کے لیے ایمان کے بعد کہ قرآن کو بنیاد بنا لے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، قرآن کی تعلیم حاصل بھی کرے، قرآن کی تعلیم دوسروں کو حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو سکھائے۔ یہ سب سے خیر والا عمل ہے۔ کیوں؟ قرآن ہی اصل سرچشمہ ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت کی سب سے مضبوط ترین کتاب یہی ہے۔ اگر انسان اختیار کرتا ہے تو ہدایت سے انشاءاللہ اللہ کے توفیق سے ہمکنار ہوگا۔ اگر دنیا کی پوری کتابیں اختیار کر لے لیکن قرآن کو چھوڑ دے، اللہ کی قسم گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ کہ قرآن کی اصل ایک ہی واحد کتاب اللہ نے اس سرزمین میں رکھی ہے جو اللہ کا کلام ہے، تو لہذا جو اس کو مضبوطی سے تھامتا ہے، جو اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم سے مراد اس کی تلاوت بھی ہے، تلاوت کو سیکھنا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے سنت واجب والا معاملہ نہیں ہے، ہر مسلمان تلاوت کرے تو ایسی تلاوت کرے جو رسول اللہ نے سکھلائی ہے، تجوید کے ساتھ، تجوید کے جتنے احکام ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے کم سے کم مخرج آ جائے، اس کو ہر حرف کہاں سے نکلنا ہے اس اعتبار سے ان حروف کی ادائیگی کر کے تلاوت سیکھے۔ یہ سیکھنا ضروری ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو قرآن کا اجر نہیں ملے گا۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں جو ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو الف لام میم کوئی بندہ اگر تلاوت کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی نہیں بلکہ 30 نیکیاں ملتی۔ یہ کب ملے گی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سکھایا صحابہ کو اس طرح ہم تلاوت کریں، صحابہ نے جس طرح سکھایا اپنے شاگردوں کو اس طرح تلاوت کریں۔ اور آج تک بھی اللہ نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے، قیامت تک بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کی تلاوت کرنے والوں کو قائم رکھیں گے، سیکھنے سکھانے والوں کو اللہ قائم رکھیں گے۔ جب تک یہ کتاب اس دنیا کے اندر رہے گی، قیامت سے پہلے جب تک اس کو اٹھا لیا نہیں جائے گا، اس وقت اس کتاب کی تعلیم اور اس کتاب کا تعلم جاری رہے گا۔ تو لہذا اس کتاب کی تعلیم کے اندر سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہم تلاوت کلام پاک صحیح طرح سے سیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پر تدبر کریں، اس کے معنی کو جانیں، اللہ کیا فرما رہا ہے، اس کی تعلیم حاصل کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کی جو زبان ہے اس زبان کو بھی آپ حاصل کرنا اسی کے اندر شامل ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی زبان عربی آپ ایز اے لینگویج اب استعمال نہ کریں، اس کو اختیار نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی زبان، اللہ تعالیٰ کے کلام کی زبان ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ سیکھیں تو یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے، یہ بھی تعلیم کا کام ہے، یہ بھی تعلم کا کام ہے۔ اسی طرح اس کا فہم، اسی طرح اس پر تدبر، اسی طرح اس پر عمل کے لیے غور و فکر، یہ سب چیزیں تعلیم کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح ان چیزوں کا سکھانے والا، سیکھنے والا جتنا خیر کی راہ پر ہوگا اتنا ہی سکھانے والا بھی خیر کی راہ پر ہوگا۔ اور یہ خیر کے کام جہاں بھی ہو رہے ہوں، جہاں بھی لوگ اس کے اندر مشغول ہوں، چاہے وہ مدرس ہوں، چاہے وہ متعلم ہو، چاہے وہ سکھانے والا ہو، سیکھنے والا ہو، چاہے ان سیکھنے سکھانے کے اندر مدد کرنے والا ہو، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا، کیونکہ ان کی مالی امداد کے بغیر یہ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری نہیں رہ سکتا۔ تو تعاون، خیر کے اس کام کے اندر تعاون کرنا بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس اپنے رسول پر اس حدیث کو اللہ نے جو واضح کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کا کام اس میں بتلایا ہے، اس میں سبھی چیز لوگ شامل ہیں۔ تو پہلا جو کام ہے وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھے بھی اور سیکھنے کے بعد خاموش نہ بیٹھ جائے۔ جب اسے سیکھا ہے تو اس تعلیم کو عام کریں، اس تعلیم کو سکھائیں۔ ہو سکتا ہے آپ سیکھ لیں، آپ کی بیوی کو نہ آتا ہو، آپ کے بچوں کو نہ آتا ہو، آپ کی بیٹی کو نہ آتا ہو، آپ کی بہن کو نہ آتا ہو، آپ سکھائیں اس کو، کیونکہ آپ کی ذمہ داری کے اندر ہیں، آپ کے گھر کے اندر ہیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کو بھی قرآن کی تعلیم دیں۔ آپ نے سیکھ لیا کہ قرآن کے اندر کیا احکام ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کون سی خیر والی بات ہے، کون سی شر والی بات ہے۔ سیکھنے کے بعد آپ اپنی حد تک آپ جو ہے خاموش نہ بیٹھ جائیں، بلکہ ان تک تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں۔ تو یہ تعلم اور تعلیم یہ وہ خیر ہے جو پھیلتا ہی جائے گا آپ کے ذریعے سے، اور مرنے کے بعد بھی آپ نے جس کو سکھایا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ مرنے کے بعد آپ کا حساب و کتاب ختم، لیکن آپ نے جس کو سکھایا وہ اگر پڑھ رہا ہے،
جس کو آپ نے قرآن کی روشنی میں کوئی حکم بتا دیا، اب وہ کام کر رہا ہے، اس پر وہ عمل کر رہا ہے، تو آپ تو چلے جائیں گے اس دنیا سے، لیکن اس کا عمل کا جو بھی اجر ہے اللہ جتنا اس کو دے گا آپ کو بھی دے گا، کیونکہ آپ اس کے لیے اس خیر کا سبب بنے۔ تو لہذا اس بات کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور نمبر 2، بخاری ہی کی حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بڑے اچھے اخلاق اس نے اپنائے ہوں، بلند اخلاق والا، بلند جو ہے اس کا کیریکٹر اس کا بلند ہو۔ میرے دوستو، یہ وہ چیز ہے جس پر جو ہے آج ہماری امت بہت پیچھے ہے۔ اخلاق کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ اخلاق بہت ہی بلند چیز ہے۔ اخلاق ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو جو ہے اچھے انداز سے مل لینا، ہنس کر مسکرا کر مل لینا، یہ اخلاق ہے۔ نہیں، اخلاق کا معاملہ ہر ایک سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے بہترین اخلاق اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کریں، اللہ کے احکام پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ نہ دیکھیں جس جگہ دیکھنے سے آپ شرماتے ہوں کہ لوگ آپ کو دیکھ لیں، اللہ آپ کو نہ دیکھیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے روکے ہیں ان چیزوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا چاہیے کہ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اگر اس تصور اگر آ گیا، اللہ کے ساتھ یہ اخلاق انسان کا اگر انسان اپنانے لگا تو پھر گناہوں کو وہ چھوڑتا جائے گا۔ اسی طرح لوگوں سے اخلاق کے اندر حقوق کی ادائیگی، والدین کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ سب اخلاق کے اندر داخل ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر سے انداز سے جو بات بتائی گئی آپ کے بارے میں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے کس کے لیے؟ اخلاق کی بلندیاں جو ہیں ان کی تعلیم دینے کے لیے۔ اخلاق کی بلندیوں کے اندر سب چیزیں داخل ہیں، ہماری پوری زندگی داخل ہے۔ کسی سے پڑوسی کے حقوق ہیں، کسی سے ملنے جلنے والے کے حقوق ہیں، ساتھ میں بیٹھنے والا جو ہے اس کی بھی حقوق ہے۔ آپ کے بس میں کوئی انسان ساتھ میں بیٹھ گیا، ٹرین کے سفر میں کوئی انسان ساتھ میں بیٹھ گیا، اس کا بھی حق، صاحب بالجنب، اللہ نے اس کا بھی حق بتلایا، اس کے ساتھ بھی کیسے پیش آنا یہ اللہ نے بتلایا۔ اور ہنس کر مسکرا کر ملنا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، فرمایا کہ تم ایک اپنے بھائی سے مسکرا کر ملتے ہو تو یہ بھی نیکی ہے، کوئی اچھا کام کرتے ہو نیکی ہے، کوئی راستے سے پتھر ہٹا دیتے ہو نیکی ہے، کسی کو تکلیف دور کر دیتے ہو نیکی ہے، یہ سب اخلاق کے اندر داخل ہے۔ اخلاق کی دنیا بڑی وسیع ہے جس کے اندر ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اخلاق کیا ہے۔ تو لہٰذا اخلاق میں سب سے جو بلند انسان جو ہوگا وہ سب سے بہتر ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے خطبے میں آپ کی حدیث بھی بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اقرب منی مجلسا، مجھ سے سب سے زیادہ قریب ترین بیٹھک اس بندے کی ہوگی جو سب سے بلند ترین اخلاق والا ہوگا۔ تو لہذا اس معاملے میں غور کرنا چاہیے۔ نمبر 3، بخاری کی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ خیرکم احسنکم قضاء، فرمایا کہ تم میں کے بہترین انسان وہ ہے جو جب قرض واپس کرے تو بہتر انداز سے واپس کرے۔ آپ کسی سے قرض لیتے ہیں، وعدہ ہوتا ہے کہ آپ 1 ماہ کے بعد دیں گے، اب بہترین ادائیگی کیا ہے؟ آپ وعدے کی پابندی کریں، آپ اس وعدے پر ادا کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں پر ہمارے پاس جو مسلمان ہیں وعدے پر ادا کرنا تو جو بہت دور کی بات ہے، مکر بھی جاتے ہیں۔ ارے بھائی آپ کب دیے مجھے؟ کیسے پوچھ رہے ہو بھائی آپ؟ کیا ثبوت ہے آپ؟ اب وہ بیچارہ جو ہے دوستی کے ملازم میں دے دیتا، یہ اور بات ہے کہ وہ اس طرح دینا یہ خود بھی شریعت کے لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ جب بھی آپ قرض دیں لیں لکھا پڑھی کریں، گواہوں کو مقرر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا پورا حکم اس پوری سب سے بڑی آیت جو سورۃ البقرہ کی ہے، جس کا آیت الدین کہا گیا، آیت المدائنہ کہا گیا، جو دین جو قرض کا لینا دینا کس طریقے سے ہو، اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے کتاب اللہ کے اندر اس کی تفصیل بتلائی ہے، اور اس کو ہم جو اگنور کر دیتے ہیں تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بغیر آپ جو ثبوت کے دیتے ہیں تو 1 ماہ کے بعد جب واپس لینے کی مدت آتی ہے تو بندہ مکر جاتا ہے، کہ اس کو معلوم ہے کوئی جو ہے ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو اب مسلمان ایسے ہیں کہ لے کر واپس کرنا ٹائم پر تو کیا دینے کی بات بھی مکر جاتے ہیں، جبکہ بہترین واپس کرنا کس انداز سے کہ آپ وعدے کی پابندی کریں۔ دوسری بات ہے کہ جتنا آپ نے لیا ہے اتنا آپ ادا کریں، اس میں کمی نہ کریں، اس میں ٹال مٹول نہ کریں۔
اور تیسری بات ہے کہ احسان کے طور پر جتنا آپ نے لیا ہے اس سے کچھ بڑھ کر بھی دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود میں داخل نہیں ہوگا۔ سود میں کب داخل ہوگا؟ جب دینے والا آپ کو شرط لگا دے، بھائی میں آپ کو 1000 روپے دے رہا ہوں، آپ واپس کریں گے 1 مہینے کے بعد 1200 روپے دیں گے مجھے۔ اگر شرط لگا کر دے رہا، یا لینے والا شرط لگا کر لے رہا، بھائی مجھے 1000 کی ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیں، 1 ماہ کے بعد واپس کروں گا تو 1200 آپ کو دیں گے۔ لینے والا یا دینے والا لیتے وقت اگر شرط لگا دے تو وہ سود میں داخل، لیکن بغیر شرط کے آپ نے مجھ پر احسان کیا، میری ضرورت پر آپ نے مدد کی، اب میں جب واپس کر رہا ہوں تو 100-200 ایکسٹرا میں آپ کو دے دے رہا ہوں، اور اگر آپ لے لیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ سود میں داخل نہیں۔ کیوں؟ دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت ابو رافع یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے بطور قرض لیا تھا ایک اونٹنی کو جو چھوٹی عمر کی تھی، اور جب واپس دینے کی بات آئی تو وہ آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھ سے قرض لیا ہے، آپ مجھے وہ اونٹنی دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع سے کہا کہ ابو رافع جاؤ، اس کی جو اونٹنی ہم نے لی ہے وہ اونٹنی اس عمر کی واپس کر دو۔ تو ابو رافع واپس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جس عمر کی اونٹنی اس سے لی اس عمر کی تو ہمارے پاس نہیں ہے، اس سے بہتر عمر کی ہے، جس کی ویلیو اس سے زیادہ، اب ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو ہم نے لی ہے اس سے بہتر ہمارے پاس ہے تو بہتر ہی دے دو۔ اور پھر آپ نے وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی، خیرکم احسنکم قضاء، تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جب واپس کرے قرض کو تو بہتر انداز سے واپس کرے، ویلیو جو تھی اس سے زیادہ ویلیو والی چیز کو دے دے، تو یہ بھی جو بہتر انسان ہونے کی دلیل ہے، یہ بھی اخلاق کا معاملہ ہے۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث جو صحیح ہے، چوتھی بات، خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں کا بہتر انسان وہ ہے، فضیلت والا انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس سے جو ہے شر نہ ہونے کا یقین ہو۔ بھئی یہ بندہ وہ ہے جو تکلیف نہیں دے گا، یہ بندہ وہ ہے جو ہے ہمیشہ خیر کرتا آ رہا ہے، ہمیشہ اچھا رہا ہے، تو اچھائی کی اس سے امید ہے، اس سے جو کوئی غلط بات نہیں ہوگی، اس سے ہمیں تکلیف دینے والی کوئی بات نہیں ہوگی، یہ لوگوں کے درمیان ایک امیج بن جائے آپ کا۔ اب ایسا امیج جو بنانے والا ہے اپنے عمل سے بنائے گا، اپنے اخلاق سے بنائے گا، اپنے کردار سے بنائے گا، اپنے معاملات سے بنائے گا، کہ لوگ اس کے بارے میں جو سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ خیر والا بندہ ہے، اس سے شر صادر نہیں ہوگا، اس سے کوئی غلط بات نہیں ہوگی، اس سے کوئی تکلیف دینے والی بات ہمیں نہیں ملے گی، یہ ہمیشہ خیر کرتا چلا آ رہا ہے، خیر والی بات ہی، اچھائی والی بات ہی ہم اس سے امید کر سکتے ہیں۔ تو ایسی امیدیں جس بندے سے لگاتے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ خیر والا بندہ ہے۔ نمبر 5 جو ترمذی کی صحیح حدیث ہے، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند صحابہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیویاں بڑی نافرمان ہو گئی ہیں، ہماری بات نہیں سنتی ہیں، کیا ہم ان کو ایک ماریں، تھوڑا سا کچھ لگائیں؟ تو اللہ کے رسول نے دیکھ ہلکی سی مار کی اجازت دے دی اس وقت۔ تو اس کے بعد صبح جب ہوئی تو بہت ساری عورتیں شکایت کے لیے آ گئیں، کہا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر نے اس طرح کیا، مجھے مارا پیٹا، مجھ پر ظلم کیا، مجھ پر یہ کہا وہ کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کیا اور کہا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، خیر والا معاملہ کرے، اور دیکھو مجھے، میں تمہارے رول ماڈل ہوں، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں سے سب سے زیادہ خیر والا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ۔ اگر تم مجھے رسول مانتے ہو، مجھے جو اسوہ حسنہ سمجھتے ہو، تو میرا جو معاملہ ہے اس کو اختیار کرو اور اپنی بیوی بچوں کو مارنے سے گریز کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر تعلیم تھی، ایک عام بات ہے یہ، لیکن اگر حقیقت میں اگر دیکھا جائے فیملی لائف کے ہر اسپیکٹ کے اندر اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں تو وہاں پر خیر ہی خیر ہوگا، وہاں پر جھگڑے ختم ہو جائیں گے، وہاں پر ناراضیاں ختم ہو جائیں گی، اور معاملات کو اگر درست کر لے، اچھے سے اچھے انداز سے ڈیل کرنا شروع کر دے، احسان والا معاملہ کر دے، کوتاہیوں کو درگزر کرنے والے آپ
آپ بن جائیں، ان کی جو ہے ان کی چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں ان کو نیگلیکٹ کر دیں اور جو ہے اچھا برتاؤ کرنے والا آپ بن گئے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جتنا خوشحال تھا، جو آپ کا گھرانہ جتنا خیر والا تھا، اسی کو فالو کرتے ہوئے آپ کا گھر بھی انشاءاللہ خیر والا بن جائے گا۔ گھر جو ہے آپ زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے اندر، لیکن اس خیر کے پہلو کو آپ اگر اختیار کریں، ہر معاملے کے اندر اچھائی کو آپ تلاش کر کے اچھا عمل کرنا شروع کر دیں، اچھے اخلاق سے کا برتاؤ شروع کر دیں، اپنے بیوی بچوں کو خیر کی تعلیم دینا شروع کر دیں، تو پھر دیکھیے چند دنوں کے اندر اس گھر کا نقشہ بدل جائے گا، اس گھر کے اندر خیر ہی خیر ہوگا، اس گھر کے اندر سے جھگڑے ختم ہو جائیں گی، بچوں کی نافرمانیاں ختم ہو جائیں گی، اس گھر کے اندر برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں اتریں گی، اور وہاں جہاں اللہ کی رحمتیں ہوں، جہاں برکتیں ہوں، وہاں پر سکون و اطمینان کا گہوارہ بن جاتا ہے وہ گھر۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، خیارکم لنسائہم، تم میں کے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ آج ہمارا سلوک گھر والوں کے سے چھوڑ کر باہر والے گواہی دے رہے، بڑا اچھا بندہ ہے بھائی، بڑے اخلاق والا ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، خوش مزاج ہے، لیکن گھر کے اندر جب جاتا ہے تو سخت مزاج اور اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا۔ بیوی بچے اس سے زیادہ جو ڈرتے ہیں کسی اور سے نہیں ڈرتے، بیوی بچے جو ہے اس سے جو ہے خوف کھاتے ہیں، کسی اور سے نہیں کھاتے۔ اس طرح کے معاملات بعض لوگوں کے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہیں۔ اور نمبر 6 صحیح الجامع الصغیر کی حدیث ہے، خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں کیا بہتر انسان وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ دو فضیلت والے عمل اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے، ایک کھانا کھلانا، کھانا تو ہم سب کو آتا ہے، دعوت میں گھس کر جو ہم کھاتے ہیں، بلکہ کل ایک صاحب نے سوال کیا حیدرآباد سے، مجھے سوال انہوں نے بھیجا، کہا کہ شیخ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، ہم کسی کو دعوت دیں تو اب وہ جو آتے ہیں دعوت کے لیے وہ اکیلے نہیں آتے، اپنے پوری پلٹن کو لے کر آتے ہیں۔ ہم فیملی کو دعوت نہیں دی ہے، فیملی تو کیا دوست احباب کو بھی کھینچ کے لاتے ہیں، بلکہ اپنی گاڑی کا ڈرائیور اس کو بھی آجا چل کھانا کھا لیں آپ۔ یہ چل رہا، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ جس کو بلایا گیا وہی آئے، اگر آپ فیملی کو لانا چاہتے ہیں اسے اجازت لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دعوت دی گئی، ایک صحابی نے دعوت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ کے ساتھ ایک اور صحابی بھی آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب خانہ سے اجازت لے، کہا اگر تم اجازت دو تو میرے ساتھ فلاں صحابی ہیں، ان کو بھی میں اندر لاتا۔ یہ اخلاق ہے، یہ نہیں کہ آپ کو دعوت دی جائے تو آپ جو ہے سب کو لے کر گھس جائیں اور کہیں کہ دعوت مجھے ہے تو میرے گھر کو بھی ہے، دعوت مجھے ہے تو میرے کام والوں کو بھی ہے، دعوت مجھے ہے تو میرے آفس والوں کو بھی ہے، یہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا دعوت جہاں کھانا ہے تو وہاں کھلانا بھی ہے، اور جو ہے تہادو تحابو کا جو معاملہ ہے، ہدیہ دو اور ہدیہ لو، لینے کے ساتھ دینا بھی ہے، تو یہاں پر محبتیں بڑھیں گی۔ یہ کھانا کھلانا کیا ہے؟ محبتوں کا عمل ہے۔ تو آپ جو ہے اپنی کسی بھی مناسبت سے، کیونکہ معاملات کے اندر وسعت ہے، کسی بھی معاملے کے اندر آپ کوئی بھی ایونٹ میں اپنے گھر والوں کو جمع کر لیں، کھانا کھلائیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کھانا کھلانا صرف غریبوں کو ہی ہوتا ہے، غریبوں کا کھلانا اس کی بھوک کو مٹانا، اس کا اجر الگ ہے۔ طعام و مسکین کو کھانا کھلانا یہ افضل ترین کام ہے، کیونکہ بھوکے کا پیٹ آپ نے بھرا، لیکن اس کے علاوہ رشتوں کو جوڑنا، دوستوں کے اندر محبت پیدا کرنا، یہ بھی کھانا کھلانے کے اعتبار سے افضل عمل ہے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے، دوستوں کے اندر بانڈ جو ہے یہ گہرا ہوتا ہے، دوستی خیر کی بنیاد پر بڑھتی ہے۔ اسی طرح رشتے جو آج کے دور کے اندر نایاب ہوتے جا رہے ہیں، کٹتے جا رہے ہیں، ہمارے کزنس کو نہیں معلوم کون کزنس ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں معلوم کہ ان کے جو ہے پھوپھو کے بیٹے کون ہیں، چاچا کے بیٹے کون ہیں، تائی کے بیٹے کون، نہیں معلوم ہمارے بچوں کو۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں، لوگوں کو جمع کریں، گیدر کریں، ایک چھوٹی موٹی دعوت رکھیں، یا کہ صرف چائے پر بلا لیں ان کو، کوئی ضروری نہیں کہ جو آپ بڑی ہی دعوت کریں، چائے پہ بلا لیں یا جو بسکٹ پہ بلا لیں، ایک چھوٹی گیدرنگ کر لیں، جوس پہ بلا لیں، اور جو آپس میں رشتوں کو جوڑنے کا کام کریں، تو یہاں پر دعوت کا بھی ثواب ملے گا، کھانا کھلانے کا بھی ثواب ملے گا، اور رشتوں کو جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ طعام کیا مطلقاً ہے، کسی کو بھی آپ کھلائیں انشاءاللہ اس کے اندر خیر ہے، انشاءاللہ اس کے لیے آپ کو اللہ اجر عطا فرمائیں گی، یہ خیر والی بات ہے۔ اس سے رد السلام، سلام کا جواب دینا، ایک تو سلام کرنا، دوسرا سلام کا جواب دینا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ السلام علیکم کہیں گے 10 نے کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے 20 نے کیا، وبرکاتہ کا اضافہ کریں گے 30 نے کیا۔ لیکن جب آپ سلام کریں تو اب جواب دینا یہ واجب ہے، اور جواب دینے میں کمی نہیں کرنا۔
کمی کریں گے تو جو ہے آپ جو ہے خطاوار ہیں، قصوروار ہیں۔ اگر میں کہوں السلام علیکم، آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ رد السلام واجب، سلام کا جواب دینا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ واجب کا مطلب ہے کہ اگر چھوڑ دیا جائے تو گنہگار۔ واجب کا مطلب کیا ہے؟ اگر چھوڑ دے کوئی انسان اس واجب کو تو وہ گناہ میں اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ہم پر سلام کرے، ہم جواب نہ دیں تو پھر ہم گویا جو گناہ کی راہ ہم نے اختیار کی ہے۔ ہاں، کسی بندے نے سلام کیا السلام علیکم، ہم کہیں گے وعلیکم السلام۔ کسی بندے نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا ضروری ہے۔ اگر ہم صرف جواب میں وعلیکم السلام کہہ دیں اور رحمۃ اللہ نہ کہیں، جب اس کے بندے نے ہمیں دو دعائیں دی، تو پر اللہ کے سلامتی بھی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو، اور جواب میں ہم صرف اس کو کہیں وعلیکم السلام، تو ہم نے جو ہے وہاں پر اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا۔ اس نے دو دعائیں دی، ہم نے جواب میں صرف ایک ہی دعا دی۔ کسی بندے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب آپ پر لازم ہے کہ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تینوں دعائیں دیں، کیونکہ اس نے ہمیں تین دعائیں دی، تو بس سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوئی دعا۔ تو سلام کو عام کریں، جس طرح سلام کا جواب دینا اس طرح جواب دیں۔ یہ ہا ہو ہی جو لوگوں کے درمیان میں ہائی ہائی چل رہا ہے نا، یہ سب شیطانی عمل ہے۔ اس کو چھوڑیں، اس کو چھوڑیں، یہ مسلمانوں کی نشانی نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ، یہ تشبہ، ان کے ساتھ تشبہ بالکفار، کفار کے عمل کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ یہ ہائی وائی جو چل رہا ہے سلام کی جگہ، یا کہ جو آداب تسلیمات، یہ سب شیعوں کا طریقہ، نہ آداب ہے نہ تسلیمات ہے، نہ ہے نہ وہی ہے۔ ہمارے پاس جو ہے دعا، یہ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، دعا سے بڑھ کر کوئی سلامتی نہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملتا ہے السلام علیکم کہے، اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، طلب کرتا ہوں کہ تو اس بندے پر اپنی سلامتی نازل کر دے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر اور دعا کیا چاہیے؟ پھر یہ کہے اللہ تو اپنی رحمت بھی نازل کرے ورحمۃ اللہ، پھر یہ کہے وہ برکات، اے اللہ تیری برکتیں بھی اس بندے پر نازل ہوں۔ یہ محبتوں کی دلیل ہے، یہ محبتوں کے اندر اضافہ ہے۔ دعائیں جتنی آپ دیتے جائیں اپنے بھائی کے لیے، اتنی ہی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اور جب آپ کسی بھائی کو دعا دیتے ہیں تو اللہ فرشتے کو مقرر کرتا ہے وہ بھی جو ہے آپ کو دعا دے، چاہے وہ بندہ آپ کے سلام کا جواب دے نہ دے۔ بس لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی میں اس کو سلام کرتا ہوں، جواب ہی نہیں دیتا، بھائی نہ دیں، اگر نہ دیتا تو وہ گنہگار۔ لیکن آپ تقصیر نہ کریں، آپ کوتاہی نہ کریں، کیونکہ سلام دعا ہے۔ جب دعا آپ دیتے ہیں اگر وہ جواب نہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے جواب دے، اس سے بہتر اللہ مقرر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی دعا اللہ جوابی جو دعا ہے اللہ قبول کرے نہ کرے، لیکن اللہ فرشتے کو مقرر کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا دے، تو اللہ فرشتے کی دعا تو قبول کرے گا ہی۔ تو لہذا سلام میں کوتاہی نہ کریں، اور خاص طور پر سلام کے جواب میں کبھی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ یہ جو ہے رد السلام جو ہے بہت ہی فضیلت والا عمل بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ اور نمبر 7، خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، نماز کے اندر جماعت کھڑی ہو رہی تو آپ نے فرمایا کہ تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جو اپنے کندھوں کو نرم کر دے، یعنی سب بندی میں مل مل کر کھڑا ہو۔ بعض لوگ تن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں انہیں وہاں ادھر کھڑا ہے تو میں نہیں کھڑوں گا، اگر بازو آ کر کھڑا ہو گئے تو ہٹ جاتے ہیں، صفیں نہیں جوڑتے۔ آپ نے فرمایا کہ صفوں کو جوڑنے والا، اپنے مونڈوں کو نرم کر دینے والا، صفوں کے اندر مضبوطی پیدا کرنے والا، یہ بہترین انسان ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ اپنی انا، اپنی ایگو، اپنا فخر، اپنا غرور سب کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جم کر کھڑے ہو، مل کر کھڑے ہو جانا، چاہے وہ بندہ ناپسند ہی کیوں نہ ہو آپ کو، ساتھ کھڑنے والا آپ کو برا کیوں نہ لگے، لیکن حکم کیا ہے کہ اپنے کندھوں کو نرم کر کے کندھے سے کندھا ملا لو، وہاں پر خیر ہے، وہاں پر جو بہترین انسان کو اس کو اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا، صحیح ترغیب کی حدیث ہے۔ اسی طرح نمبر 8، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں کا بہتر انسان وہ ہے جب اس کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ یہ ہوتا اب اللہ کا بندہ اس کے معاملات کو دیکھ کر، اس کے عبادات کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر، اس کے عمل کو دیکھ کر، اس کے جو ہے اس کی نیتوں کو دیکھ کر، اس کے جو ہے رہن سہن کو دیکھ کر انسان اللہ کو یاد کر لے۔ یہ جو اللہ کے حکام پر چلنے والا عملی تو پریکٹیکل جو مسلم جو بن جاتا ہے، پریکٹیکل جو مومن بن جاتا ہے، پریکٹیکل جو فالوور آف دا پروفٹ بن جاتا ہے، پھر یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ آج غیر مسلم دنیا کے اندر لوگ اسلام لاتے ہیں تو اسلام کو پڑھ کر لاتے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اسلام کو پڑھ کر لاتے ہیں،
قرآن پڑھ کر لاتے ہیں، اسلامک نالج گین کر کے اسلام قبول کرتے ہیں، اور جب اسلام قبول کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ہیں تو واپس پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ بلکہ بعض غیر مسلموں کو جب ان کو دعوت کے لیے ہم گئے تو ایسے کہنے والے بھی ہمیں ملے کہ بھائی دیکھو ہمارے کیمپ کے اندر ساتھ میں رہنے والے یہ مسلمان ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ مسلمان ہیں جو ہفتے ہفتے نہاتے نہیں، یہ مسلمان ہیں جب بات کرتے جھوٹ بولتے ہیں، یہ مسلمان ہیں جو گانجا چرس میں مبتلا ہیں، یہ مسلمان ہیں جو ڈرگس کے اندر موجود ہیں، یہ مسلمان ہم شراب نہیں پیتے، یہ مسلمان ہیں شراب پینے والے ہیں۔ تو اس طرح کے مسلمانوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی اسلام تو بڑا اچھا دین ہے، ہم پڑھ چکے ہیں اسلام کے بارے میں، لیکن اگر یہ مسلمان ہیں تو ہمیں نہیں چاہیے ایسا اسلام۔ استغفر اللہ، یہ کیسا عمل ہمارا چل رہا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر لوگ اسلام چھوڑ کر بھاگتے ہیں، اسلام سے نفرت اختیار کرتے ہیں، جبکہ اسلام کائنات کا سب سے بہترین دین ہے، اسلام کائنات کا سب سے محبوب ترین دین ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے جو اساسیات ہیں، اسلام کے جو احکام ہیں، اسلام کے جو اخلاق ہیں کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اسلام پر چلنے لگے تو پھر اس کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کراہت کرنے والے، ٹکرانے والے، جب اللہ کے رسول کو انہیں قریب سے دیکھا تو کہا کہ پھر یہ وہ بندہ ہے جو سچا بندہ، جو یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل صحیح بات، میں اسلام قبول کرنے کے تیار ہوں۔ کئی صحابہ ایسے ہیں جو اسلام لانے سے پہلے وہ خود کہنے والے تھے کہ محمد سے زیادہ ہمارے لیے کوئی کراہت والا نہیں، ناپسندیدہ کوئی ہے اس کائنات میں، اس سرزمین پر تو محمد ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ کل کے دن میرے پاس محمد سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص تھا، اور آج سب سے زیادہ محبوب ترین انسان ہے کہ میری ماں اور باپ سے بھی زیادہ محبوب انسان ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہاں سے دنیا بدلی، یہ کائنات کہاں سے بدلی جو اس کے دل کی؟ اللہ کے رسول کو انہوں نے قریب سے دیکھا، اخلاق کو دیکھا، کردار کو دیکھا، معاملات کو دیکھا، تو پھر وہاں پر جو ہے انہوں نے یہ جانا کہ بھائی اگر اسلام یہ ہے تو پھر اس شخص کے جو ہے اس عمل کے اندر ہے، اللہ کا دین اگر ہے تو اس شخص کے اس کے عمل کے اندر ہے، اس کی زندگی کے اندر ہے، تو لہذا وہ شخص بڑا ہی خیر والا ہے، جس کو دیکھ کر انسان یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کے احکام پر چلنے والا ہے۔ اسی طرح نمبر 9، خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، یہ بھی صحیح الجامع اور صحیح ترغیب دونوں کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کا عمل اچھا، یہ دونوں شرط مشروط ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، لازم ملزوم ہیں۔ عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ بعض لوگ صرف دعا دیتے ہیں اللہ آپ کی عمر زیادہ کرے، آپ کو طویل عمر دے، تو طویل عمر دینا کوئی خیر کی دعا نہیں ہے، جب تک کہ طویل عمر کے ساتھ اچھے عمل کی بھی دعا دیں۔ آپ کسی کو طویل عمر کی دعا دیتے ہیں تو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو طویل عمر دے، اچھائی کے ساتھ، خیر کے اعمال کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، یہ دعا ساتھ میں دیں تو پھر خیر والی دعا بنے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ارشاد فرمایا اور شر الناس، سب سے برا انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو لیکن اس کا عمل برا، کیونکہ عمر کیا ہے؟ انسان کا سرمایہ ہے، کیپٹل ہے، انویسٹمنٹ ہے، ایک ایک لمحہ انویسٹمنٹ ہے آپ کا۔ اگر آپ خیر میں گزاریں گے تو پھر یہ جو انویسٹمنٹ بڑھتا جائے گا، نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ اگر لمبی عمر ہوتی رہی، نیکیاں بھی آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو بہت اچھا عمل ہے، بہت خیر والے بن گئے آپ۔ لمبی عمر ہے اور آپ کو توبے کی توفیق نہیں، آپ کو جو ہے خیر والی دنیا کی توفیق نہیں، خیر والے اعمال کی توفیق نہیں، آپ شر ہی میں چلے جا رہے ہیں، شر کے کام میں، گناہوں کے کام میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنی لمبی عمر ہوتی جائے گی اتنے گناہوں کا بوجھ بڑھتا جائے گا، اتنے زیادہ جہنم کے لیے آپ جو ہے اور جو پختہ ہوتے جائیں گے۔ تو سب سے زیادہ قبیح انسان ہے وہ، سب سے زیادہ شر والا انسان ہے جس کو عمر لمبی ہو لیکن جو اس کے اندر خیر کم ہو جائے، شر زیادہ ہو جائے۔ تو لہذا خیر والے لوگ وہ ہیں جن کو عمریں زیادہ ہیں، اور مبارک ہیں وہ لوگ جو ہمارے معمر لوگ ہیں، اللہ نے جو ان کو 60 کے اوپر کر دیا اور انہیں خیر کی بھی توفیق دی، خیر پر ہیں، خیر کے کام کر رہے ہیں، عبادات میں لگے ہوئے ہیں، اخلاق بہتر ہیں، اعمال اچھے ہیں، توحید کی بنیاد پر اچھے اچھے اعمال وہ کر رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو انشاءاللہ جو یہ مبارک اللہ ان کو بنائے گا، اور ان کو جو ہے جب خیر کی توفیق دیا تو اللہ قبول بھی فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے خیر والے بندوں کو اپنے نبی کے ذریعے سے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی عمریں لمبی ہیں اور ساتھ میں ساتھ ان کا عمل بھی اچھا عمل ہے۔ اور نمبر 10،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح الجامع کے اندر، خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ مند ہو، جو فائدہ پہنچائے۔ فائدہ پہنچانے میں کیا ہے؟ دو کیٹیگریز۔ ایک کیٹیگری یہ ہے کہ آپ کی ذات سے، آپ کی شخصیت سے، آپ کے اسٹیٹس سے، آپ کے منصب سے، آپ کی دولت سے، آپ کی طاقت سے، اللہ نے جو کچھ آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کے ذریعے سے آپ کسی کو نفع دیں، کسی کو فائدہ پہنچے، کسی کو فائدہ پہنچے، چاہے وہ فائدہ چھوٹا ہو بڑا، لیکن آپ کی نیت کی وجہ سے اللہ قبول کریں گے، اللہ وہ اجر دیں گے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا ایک مسلمان کی نشانی ہے، ایک خیر والے کی جو بندے کی نشانی ہے۔ ہر مسلمان اپنی جگہ خیر والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں سوال کیا، درختوں کے اندر کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ؟ صحابہ اپنے بطور سے سوچنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں چونکہ بڑے بڑے صحابہ خاموش تھے، ابو بکر عمر جیسے لوگ خاموش تھے، میں چھوٹا سا بچہ میں کیسے بولوں اس مجلس میں، خاموش رہ گئے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ خود فرمایا کہ وہ ہے کھجور کا درخت۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں اپنے والد عمر سے کہا کہ ابو جان مجھے تو معلوم تھا، میرے ذہن میں بات آئی کہ میں اس کو بیان کروں، لیکن آپ جیسے لوگ خاموش تھے تو میری بے ادبی ہو جاتی اگر میں منہ کھولوں، تو لہٰذا میں منہ نہیں کھول سکا۔ تو عمر نے کہا اگر تم بول دیتے تو مجھے اس سے زیادہ فخر کی بات نہیں ہوتی۔ مسلمان کی مثال ایک کھجور کے درخت، کسی بھی موسم کے اندر کھجور کا درخت وہ بیکار نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ فائدہ دیتا، اور کھجور کی ہر چیز فائدہ مند ہوتی، کوئی چیز بیکار نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی مثال دی کہ مسلمان جیسے بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی اسٹیٹس کا ہو، اس سے نفع تو ہے۔ اس کے ایمان کے ذریعے سے، اس کے توحید کے ذریعے سے اللہ نے جو خیر اس کے اندر رکھا ہے، ایمان کا خیر، اس خیر کے ذریعے سے وہ نفع مند ہوتا ہے لوگوں۔ تو کوئی مسلمان اپنے آپ کو نہ سمجھ بیکار انسان، میرے اندر کیا ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے میرے اندر، بہت کچھ ہے۔ سب سے اہم چیز اللہ نے آپ کو دی، ایمان کی دولت دی ہے، توحید کی دولت دی ہے، رسول کی محبت دی ہے، اسلام پر اللہ نے آپ کو لایا ہے، اس سے بڑھ کر اور خیر کیا چاہیے آپ کو؟ اور اس خیر کے ذریعے سے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس میں سے آپ دوسروں کا فائدہ پہنچائیں، چاہے وہ مال ہو، چاہے آپ کی جسم کی طاقت ہو، آپ کا منصب ہو، آپ کا اسٹیٹس ہو، آپ کی شفاعت ہو، کسی اور کا ریکمنڈیشن ہو، جس طرح بھی آپ لوگوں کو نفع پہنچانا چاہیں نفع پہنچائیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میری اس مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنا ایک ماہ جتنا اجر ہے، اس سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ میں ایک مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک ماہ عبادت اعتکاف کی، وہ بھی عام مساجد میں نہیں، مسجد نبوی کے اندر، جتنا اجر ہے، جتنا اونچا عمل ہے، جتنا افضل عمل ہے، اللہ کے پاس جتنا محبوب ہے، اس سے زیادہ محبوب یہ ہے ایک مسلمان بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ذرا آئیے آپ میرا کام پورا کر دیجیے، ذرا آپ آئیے، ذرا مجھے ریکمنڈیشن دے دیجیے، اس بندے ذرا بات ایک فون کر کے ذرا بتا دیں میں آنے والا ہوں، ذرا میرا وہ کام کر دے۔ یہ حاجت کسی کی پوری کرنا اس ایک ماہ کی عبادت، ایک ماہ کے اعتکاف سے زیادہ افضل۔ کون ہے ہمارے پاس اس طرح کی سوچ رکھنے والا؟ آج کی دنیا کے ہر آدمی خود غرض ہے، ہر آدمی سیلفش ہے، ہر آدمی اپنا اپنا دیکھتا ہے، میرا جو معاملہ ہو گیا تو دوسرے لوگ بھاڑ میں جائیں، مجھے کیا مشکل دینا ہے؟ نہیں، لینا دینا ہے، آپ کو خیر والا بننا ہے، آپ کو فضیلت والا بننا ہے، آپ کو اللہ کے پاس مرتبے والا اپنے آپ کو بنانا ہے، تو آپ لوگوں کی بھی سوچ رکھیں، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور جب آپ کو توحید کی نعمت مل گئی تو اس سے زیادہ خیر کیا ہوگا کہ آپ دوسروں تک توحید کی نعمت کو پہنچائیں، اس کو موحد بنائیں، اس کو شرک سے روکیں، اس کو اللہ تعالیٰ سے لا کر جوڑیں، تو اللہ کا بندہ اللہ ہی کے سامنے تجھے سجدہ کرنا ہے، تو اللہ کا بندہ اللہ ہی کے احکام پر چلنا ہے، تو اللہ کا بندہ اللہ نے تجھے پیدا کیا، اللہ کے نعمتوں کو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور غیر اللہ کے درباروں میں جا کے سجدہ کر رہا ہے۔ سمجھائیں، نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھا سکتے تو لائیے مرکز توحید میں، توحید کی جگہ پر لائیے، اس مرکز میں لائیے، اس مسجد میں لائیے، یہاں پر ماشاءاللہ علماء ہیں، حفاظ ہیں، یہاں پر موحدین ہیں، وہ سمجھائیں گے، اللہ نے کہ توفیق
توفیق دی تو آپ ذریعہ بن گئے، زندگی بھر جو توحید پر وہ بندہ آ گیا آپ کو بھی اجر ملنے والا۔ تو لہٰذا میرے دوستو، انفعہم للناس، لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا جو بندہ ہے وہ سب سے زیادہ خیر والا بندہ ہے۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں ہر آدمی سوچے کہ میں دوسرے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، دوسرے کے لیے کیسے نفع پہنچا سکتا، میری ذات سے، میری شخصیت سے، میری طاقتوں سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے دوسروں کا بھی۔ یہ سوچ اگر ہمارے اندر آ گئی تو انشاءاللہ پھر وہ سوچ بھی آئے گی جو صحابہ کی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے چاہے ان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جاتا۔ یہ صحابہ کی سوچ تھی، لیکن اس سوچ تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ کم سے کم جو فائدہ ہمیں ہو رہا ہے اس فائدے میں ہم جو دوسروں کو بھی شریک کریں، دوسروں کو بھی نفع پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ چیز نہیں ہو سکی تو کم سے کم ہماری ذات سے، ہماری شخصیت سے نقصان نہ پہنچے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے آپ، کم سے کم اپنے آپ کو دوسروں کو نقصان پہنچانے سے روک لو۔ آپ کی ذات سے، آپ کی شخصیت سے، آپ کی طاقتوں سے، آپ کے اسٹیٹس سے، آپ کے منصب سے کسی اور کا برا نہ کرو، کسی اور کے لیے رکاوٹ نہ بنو، کسی اور کو تکلیف کا سبب نہ بناؤ اپنے آپ کو۔ یہ دوسری چیز ہے جو نفع پہنچانے کی جو دوسرا طریقہ ہے، تو لہٰذا ان دونوں طریقوں پر ہم عمل کریں۔ نمبر 11، فتنوں کے زمانے میں جو خیر کا انسان ہے، جو فتنے آنے والے ہیں، یہ تو فتنے اب چل رہے ہیں، جو آنے والے فتنے ہوں گے وہ اور زیادہ خطرناک ہوں گے، اللہ محفوظ فرمائے ہم سبوں کو۔ تو ان فتنوں کے زمانے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دو ہی لوگ ہوں گے جو خیر والے ہوں گے۔ ایک تو وہ بندہ ہوگا جو اخذ بعنان فرسہ، جو اپنے گھوڑے کو پکڑ لے، گھوڑے پر سوار ہو جائے اور دشمنوں کے مقابلے میں آ جائے، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں جہاد میں لگ جائے، قتال فی سبیل اللہ میں اپنے آپ کو مشغول کر لے، یہ ایک بندہ ہوگا۔ اور دوسرا بندہ جو یہ نہ کر سکے تو دوسرا بندہ رجل معتزل فی البادیہ یؤدی حق اللہ الذی علیہ، فرمائے کہ یہ بھی صحیح الجامع کی حدیث ہے، فرمائے کہ دوسرا وہ بندہ جو جنگ نہیں کر سکتا، قتال نہیں کر سکتا، جہاد میں شامل نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ بندہ کیا کرے؟ الگ تھلگ ہو جائے، فتنوں سے دور ہو جائے، کسی گاؤں میں چلا جائے اور وہاں جو ہے وہاں رہ کر لوگوں سے الگ تھلگ، فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اس پر جو حق اللہ نے دیا ہے وہ حق ادا کرتا رہے، نمازوں کا پابند ہو جائے، حقوق کا پابند ہو جائے اور لوگوں کے ساتھ فتنوں میں مبتلا نہ ہو، یہ خیر والا بندہ ہے۔ نمبر 12، دوستوں میں خیر والا کون ہے؟ پڑوسیوں میں خیر والا کون ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صحیح الجامع کے اندر، صحیح الادب المفرد کے اندر بھی یہ بات ہے، خیر الاصحاب عند اللہ خیرکم لصاحبی وخیر الجیران عند اللہ خیرکم لجاری، فرمایا بہترین دوست، دوستوں میں سب سے، آج ہمارے پاس سب پورے لوگ، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی دوست نہ ہو، سب کے پاس دوست ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین دوست، دوستوں میں خیر والا کون ہے؟ جو اپنے دوست کے بارے میں خیر کا سوچے، جو اپنے دوست کو فائدہ پہنچانے کی سوچے، اس کو ضرر نہ پہنچائے، اس کو کوئی آنچ نہ آنے دے، اس کو جو ہے کوئی نقصان نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں آج سب سے زیادہ حسد دوستوں کے اندر ہے، سب سے زیادہ ٹانگ کھینچنے والے دوست ہوتے ہیں۔ کوئی دوست اگر بڑھتا ہے، ارے میرا ساتھی میرے سے بڑھ جا رہا، پکڑو کھینچو اسے، آگے بڑھنے نہ دو۔ ہمارے رشتوں کے اندر، ہمارے بھائی بہنوں کے اندر، ہمارے دوستوں کے اندر ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، یہ خیر والے نہیں ہیں۔ خیر والا وہ ہے دوست جو آپ کے بارے میں خیر چاہے، جو آپ کے بارے میں بھلائی چاہے، جو آپ کے بارے میں برا نہ سوچے، آپ کے لیے خیر پہنچانے کے لیے جو وہ کوششیں کرے۔ خیر الجیران، سب بہترین پڑوسی کا کون ہے؟ جو اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ یہاں پر بھی اگر دیکھیں گے حالات مختلف ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو لہذا نمبر 13، یہ ایک بڑی اہم ترین حدیث ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا خیر الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق، فرمایا کہ بہترین انسان، خیر والا انسان، افضل ترین انسان کون ہے پتہ ہے؟ وہ ہے جس کا دل مخموم ہو اور جس کی زبان سچی ہو۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ زبان سچی تو معلوم ہے، جھوٹ نہ بولے، سچا رہے انسان، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ جو مخموم القلب ہو، جس کا دل مخموم ہو، کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مخموم القلب وہ ہے هو التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا حسد، فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے دل کے اندر سے 3 چیزیں خالی ہوں، جس کے دل کے اندر سے 3 چیزیں خالی ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا انسان ہے اور پاک انسان ہے جس دل کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، گناہ کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ انسان ہے کہ ہو سکتا ہے بغیر کبھی
ارادہ ہوا کر لیا گناہ، پھر واپس توبے کی طرف آ جائے، یا اللہ میں نے جو کیا وہ غلط ہو گیا، اے اللہ تو معاف کر، دل صاف ہو گیا، اب گناہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو گناہوں کے ارادے سے وہ دل خالی ہو، ولا بغی، کسی پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو دل کے اندر، ولا حسد، اور کسی سے حسد نہ کرے۔ اللہ اکبر، تین چیزیں بولنے کے لیے بہت بڑی، معمولی ہیں کرنے کے لیے بڑی جو ہے مشکل ہیں میرے دوستو۔ ہر آدمی اپنے دل پر نظر رکھے، ان تین چیزوں سے اپنے دل کو خالی کرے۔ پھر فرمایا، پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون خیر والا ہے؟ فرمایا کہ الذی یشنأ الدنیا ویحب الآخرہ، جو دنیا سے دوری اختیار کرے اور آخرت کو چاہنے لگے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد کون ہے اللہ کے رسول خیر والا؟ فرمایا کہ مؤمن فی خلق حسن، وہ مومن جس کے اندر اچھے اخلاق آ جائیں۔ تو یہ جو ہے یہ تین کیٹیگری اللہ کے رسول نے اس میں بتلائی ہیں، تو لہٰذا اس کی طرف ہم چلیں، ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اور نمبر 14 خاص کر خواتین کے لیے یہ بھی پوچھا گیا، مردوں کے بارے میں تو بہت باتیں آ گئی ہیں اللہ کے رسول، ابھی خواتین بھی کون خیر والی ہیں، یہ بھی تو بتلائی ہے نا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ خواتین جن کے اندر دو چیزیں آ گئیں، بلکہ تین چیزیں آ گئیں، وہ کیا ہے؟ خیر النساء، بہتر خاتون، جو شادی شدہ ہو اور اس کا شوہر ایسا ہو کہ جب اس کا شوہر اس پر نظر کرے تو اس کو خوش کر دے، اپنے چال چلن سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی صورت شکل سے، اپنی زینت سے، جس طرح چاہتا ہے شوہر اس طرح وہ رہے، تاکہ شوہر جب اس کو دیکھے تو اس کو خوشی ہو۔ اور ماشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسروں کے لیے بنٹھنتی ہیں اور شوہر کے لیے وہی جو ہے سڑی جو ہے پرانی، وہ میکسی، وہ اس طرح کے جو پرانے کپڑے، اسی میں جو ہے وہ پورا دن گزارتی ہیں، بلکہ رات بھی اسی میں گزارتی ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے جو شوہر جب چاہتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو خوشی ہو، اس کو خوشی کہاں ہوتی ہے؟ اب خوشی ڈھونڈتا ہے وہ باہر کی عورتوں میں۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایک دردناک المناک بات ہے ہمارے معاشرے کی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد میں خیر والی عورت وہ ہے جس کو جب شوہر نظر ڈالے تو اسے خوش کر دے، وہ تطیعہ اذا امر، جب وہ کسی بات کا حکم دے کرنے کے لیے کہے تو نافرمانی نہ کرے، اطاعت کر لے، بات مان لے۔ اور نمبر 3 ولا تخالفہ فی نفسها ولا فی مالها بما یکرہ، شوہر کو جو ناپسند ہے کہ اس کی زندگی کے اندر یہ چیز نہ ہو، اس کی طبیعت کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر یہ چیز نہ ہو، نہ کرے۔ اسی طرح اس کے مال کے اندر بھی تم یہ نہ کرو، نہ کرے، شوہر کی اطاعت اس معاملے میں بھی کرے۔ تو یہ تین چیزیں جس کے اندر ہے وہ خیر والی عورت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا 15ویں بات، سئل ای المسلمین خیر، عام مسلمانوں میں کون خیر والا ہے، کون بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا خیر المسلمین من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمانوں کے اندر سب سے بہتر وہ ہے جو دوسرے مسلمان جس کی زبان سے بھی محفوظ ہو جائیں، جس کے ہاتھ سے بھی محفوظ ہو جائیں، یعنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، زبان سے برا بھلا نہ کہے، زبان سے کوئی اذیت نہ دے، زبان سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو دوسروں کو تکلیف مبتلا کرنے والا ہو۔ اس طرح اپنے ہاتھ سے، چاہے وہ ہاتھ کو طاقت مراد ہو، جب یہ ہاتھ مراد ہو، اپنے ذریعے سے، اپنی طاقتوں کے ذریعے سے اس کو جو ہے کوئی تکلیف نہ دے، اس کے تکلیف سے، اس کے شر سے مسلمان بچے رہیں، تو یہ خیر والا مسلمان ہے۔ آخری بات بھی مجھے کہنی ہے، یہ 15 باتیں بھی اگر آپ غور کریں گے تو اس میں اکثر وہ باتیں ہیں جو لوگوں سے متعلق ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات سے متعلق، حقوق سے متعلق ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مجالس میں حقوق ہی پر آپ نے زور دیا ہے، کیونکہ صحابہ تو ماشاءاللہ توحید والے تھے، صحابہ تو ماشاءاللہ عبادت والے تھے، لیکن جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی طرف ڈائیورٹ کرنا تھا وہ باتیں کیا ہیں کہ لوگوں سے معاملات کیسے ہوں، اخلاق کیسے ہوں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کس طرح ہوں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ترین لوگوں کو آپ نے بتایا ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کو ہم جو ہے، ہمارے پاس خیر والا بندہ کیا ہے؟ جو مسجد نہ چھوڑے، جو تہجد گزار ہو، جو سجدے کر کے پیشانی کالی ہو گئی ہو، جو روزے رکھ کے جو اپنے آپ کو نحیف کر لیا ہو، اس کو کہتے ہیں یہ بڑا اللہ والا ہے جی، بڑا خیر والا بندہ ہے۔ یہ عبادات ہے میرے دوستو، یہ عبادات کا اثر تو اس شخصیت پر ہوتا ہے، اس کی ذات پر ہوگا، لیکن جو فائدہ ہوگا لوگوں کو آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اچھے برتاؤ سے، آپ کے اچھے معاملات سے۔ یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ لوگ خیر والے ہیں۔
تو اسی وجہ سے آپ اس میں دیکھیں گے ان 15 حدیثوں کے اندر بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا خیر والا انسان ہے جو رات بھر نماز پڑھے، خیر والا انسان ہے جو ہر دن روزہ رکھے، خیر والا انسان ہے جو 3 دن میں قرآن ختم کر دے۔ یہ باتیں آپ نے ارشاد نہیں فرمائی، کیونکہ اس کا فائدہ انسان کے اپنی ذات کی طرف ہوتا ہے، اور جو باتیں اپنے ارشاد فرمائی یہ سب وہ باتیں ہیں جو دوسروں سے متعلق ہیں، یہ خیر نفعمند ہو، یہ خیر پھیلے، اس کی ذات کس سے جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، انہی کی طرف یہ احادیث گھومتی ہیں۔ تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو خیر والے بنائیں، اور جو خیر والے ہوں گے انشاءاللہ جن کے اندر یہ صفات آ جائیں یا کچھ بھی صفات آ گئی لیکن 15 حدیثوں میں جو بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ ہم جب سب سے جو خیر والے نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم جنت میں رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو خیر والے بنا دے، جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ اس پر عمل کرنے والے ہم کو بنا دے، اور اللہ تعالی ہم کو سب سے زیادہ خیر والی جگہ جنت الفردوس، اس میں سب سے خیر والے انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه وخليله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز السلام لنشر اسلام ٹرسٹ جو اس مسجد کا ٹرسٹ ہے، اس کے تحت کئی یونٹس ہمارے کام کرتے ہیں، تو اس میں سے ایک شعبہ، ایک یونٹ جو ہے شعبہ تحفیظ القرآن کریم، بچوں کو حفظ کروانا. اب یہ اس مسجد کے اندر بورڈنگ کے ساتھ جو بچے ہیں تقریباً 35 بچے ہیں، اور بورڈنگ کے بغیر جو بچے جو ہے اسکول میں ہمارے السلام اسکول میں جو پڑھ رہے ہیں تقریباً 40 بچے ہیں. تو اس ٹرسٹ کے تحت الحمدللہ 75 بچے ابھی فی الوقت موجود ہیں جن کی تعلیم ہو رہی ہے، حفظ بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کے لیے اکیڈمک بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے 5 سال کا یہ تعلیمی نظام ہے حفظ کا ہمارے پاس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ 10th بھی لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو بچہ جب حفظ کر کے مکمل ہو تو ہمارے اس ترتیب کے اعتبار سے بچہ 10th سے بھی فارغ ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو اس طرح کی مثالیں پچھلے سال بھی سامنے آ چکی ہیں. تو لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کا بچہ حفظ بھی مکمل کرے گا انشاءاللہ، اور ساتھ میں 10th بھی انشاءاللہ وہ دینے کے قابل ہو جائے گا NIOS کے ذریعے سے. اس کے بعد پھر جو ہے آپ چاہے CBS میں داخل کریں، چاہے جو اسٹیٹ بورڈ میں داخل کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ 11+1 میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ. اب اس کے تحت جو نظام یہاں چل رہا ہے، جو بورڈنگ میں ہیں جو بچے، وہ بچے جو ہے چونکہ ان کو قیام طعام بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، تو 7,000 ان سے فیس لی جا رہی ہے. تو اس میں اور جو ہے جو بغیر بورڈنگ کے ہیں تو صرف صبح آ کر فجر کے بعد آ کر عصر تک جو تعلیم لے کر جو جا رہے ہیں ان سے 4,000 فیس لی جا رہی ہے. لیکن ان میں
دو طرح کے بچے ہیں. ایک تو وہ بچے ہیں جو فیس ادا کریں، ان کے والدین الحمدللہ جزا خیر دے، کیونکہ ان کے لیے دنیا بھی آخرت بھی ہے. کچھ وہ بچے ہیں جو ہمارے پاس یتیم بچے ہیں. تو یتیم کے سلسلے میں اب ظاہر سی بات ہے ان کے والد نہیں ہے کہ والدین کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی الحمدللہ بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس میں. لیکن گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو اپنے سامنے رکھیں، انا وکافل الیتیم کا ہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو اسپانسر کرنے والا جنت میں ہم اس طرح رہیں گے. یہ دو انگلیوں کا اپنے ساتھ ساتھ اپنے بتلایا، میرے ساتھ جنت میں رہے گا. تو جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں، اگر آپ میں سے اللہ کی توفیق سے کوئی بندہ آگے بڑھے اور اس بچے کو اسپانسر کر لے، زیادہ بڑی دولت نہیں ہے، 7,000 جو ماہانہ جن لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے دیا ہے کچھ بڑی بات نہیں ہے. اگر یہ بچہ جو ہے آپ کی کفالت میں رہ کر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے تو انشاءاللہ زندگی بھر وہ کچھ پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، عمل کرتے رہے گا، صاحب قرآن بن کر جو کچھ بھی وہ کرے گا اس کا اجر برابر جو آپ لیتے رہیں گے. آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ اجر جاری رہے گا اس بچے کے ذریعے سے. اس سلسلے میں تو کوشش کریں کہ ہمارے پاس کچھ بچے ہیں جو یتیم بھی ہیں، جو ہے اسپانسر کے لیے جو ان کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کچھ بچے ایسے ہیں جن کے والدین جو ہے بہت ہی زیادہ غریب ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ویسے بھی کچھ بچے پڑھ رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی آپ جو ہے اگر کوشش کرتے ہیں کسی بچے کو اسپانسر کر لیں اور جو اس کی تعلیمی اخراجات کا پورا کر لیں تو اس میں بھی آپ کے لیے صاحب قرآن ہونے کے اعتبار سے جو فضیلت اس بچے کو ملے گی اللہ تعالیٰ وہ فضیلت آپ کو بھی عطا فرمائیں گے. تو یہ دونوں طرح کے جو بچے ہیں ان کی اعانت اور ان کی کفالت کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جس کو بھی اللہ نے خیر دیا ہے، مال دیا ہے، توفیق اللہ اگر دے رہے ہیں تو آپ آگے بڑھیے اس مسئلے میں. اور جو ہے اس مرکز کے تحت اور بھی تعداد ہم بڑھانا چاہتے ہیں بچوں کی، تاکہ اور جو ہے ہمارے اپنی سوسائٹی کے بچے آگے آئیں اور جو ہے حفظ کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی پڑھائی بھی جو جاری رہے. کیونکہ بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جو صرف حفظ کے ہیں، بچہ وہاں سے نکلتا ہے تو اس کو دنیا کا کچھ نہیں پتہ، پھر وہ جو ہے اکیڈمک لحاظ سے جو زیرو رہتا ہے. لیکن الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہمارے جاوید رحمہ اللہ کی یہ کوششیں رہیں کہ بچہ جو دین بھی لے، دنیا بھی لے، حافظ قرآن بھی بنے اور جو ہے اکیڈمک کے لحاظ سے بھی وہ دوستوں سے پیچھے نہ رہے. اس سلسلے میں سسٹم قائم کیا گیا ہے اور اس سسٹم کو ہم جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. اور پھر ہم آپ لوگوں سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں آپ لوگ جو ہے تعاون کریں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل قرآن میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب قرآن میں سے بنائے اور جنتیوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقام میں عطا فرمائے جو اہل قرآن کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر جو درجہ دینے والے ہیں وہ درجہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب